سر یہ بتائیں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ایک شخص پر قربانی لازم ہے یا نہیں؟ فی زمانہ 4 شرائط ہیں، اگر ان کو دیکھ لیا جائے اور ان 4 شرائط کے اندر اگر وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ چاروں شرائط اس کے حق میں پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی لازم ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم کافر شخص پر قربانی لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا، اگر ایک بچہ ہے چاہے وہ مالدار ہو، نہ اس پر قربانی لازم ہے نہ اس کے والد پر، مفتیٰ بھی قول کے مطابق یہی شرعی حکم ہے۔ اور نمبر 3، مقیم ہونا، یعنی اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، مالک نصاب ہونا، یعنی شریعت مطہرہ نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ اتنا مال اگر موجود ہوگا تو اس پر قربانی لازم ہوگی، اور اگر وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ شریعت مطہرہ نے جو سٹینڈرڈ رکھا اس میں بنیادی طور پر جو بیس ہے وہ 2 چیزوں پر ہے۔ ایک بیس ہے سونے کے اوپر، اور وہ کتنا ہے 7.5 تولہ گولڈ، اور دوسری جو بیس ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی۔ ٹھیک ہے، اب یا تو 52.5 تولہ چاندی کی شکل ہو، یا یہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے، ٹھیک ہے، مثلا فار ایگزامپل 50,000 روپے کا ریٹ ہے 52.5 تولہ چاندی کا عید کے دنوں میں، ٹھیک ہے، قربانی کے ایام کے اندر، تو اگر اتنا کیش ہے تب بھی یہ شخص صاحب نصاب ہوگا۔ اسی طریقے سے حاجت اصلیہ، عام طور پر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے علاوہ اگر اس کے پاس اضافی سامان ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حاجت اصلیہ کی اگر ہم اگزامپل لے رہے ہیں، رہائش کا گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طریقے سے سواری اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پہننے کے کپڑے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، کارپینٹر ہے، پلمبر ہیں، ان کے جو اوزار وغیرہ ہیں یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کی کتابیں یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو حاجت اصلیہ ان تمام ضرورتوں کو کہتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر اضافی گھر پر سامان موجود ہے، مثال کے طور پر گھر میں کچھ ڈیکوریشن پیسز ہیں، یا کھیل کود کا سامان ہے، یا وہ چیزیں ہیں جو کام میں نہیں آتی، سردی گرمی کے وہ کپڑے جو استعمال میں نہیں آتے، تو ان تمام چیزوں کی اگر رقم ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی اماؤنٹ تک پہنچ جاتی ہے اس پر قربانی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مال تجارت، ایک شخص ہے بزنس کرتا ہے، اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے لیکن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار جو اماؤنٹ بنتی ہے اتنا مال تجارت موجود ہے، اس شخص پر قربانی لازم ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یوں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ایک نصاب ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ان کے پاس جو زیورات ہیں بالفرض وہ ہیں 6 ماشے کے، ٹھیک ہے، اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک بالفرض نہیں پہنچ رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، 10,000 روپے کیش بھی پڑا ہوا ہے۔ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر مختلف نصاب ہوں ان کو جمع کر کے دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتے ہیں قربانی لازم ہوگی۔ جیسے کہ ابھی یہ اگزامپل ہے کہ بھائی 6 ماشا یا 5 ماشا یا 4 ماشا کی کوئی رنگ رکھی ہوئی ہے اور کچھ کیش بھی ہے، ملا کر دیکھیں۔ اسی طریقے سے مال تجارت ہے، کچھ ملا کر دیکھیں، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گیا قربانی لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور دیکھنی ہوگی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا جو سٹینڈرڈ ہے یعنی صاحب نصاب ہونا، یہ سٹینڈرڈ دیکھا جائے گا اگر اس پر کوئی قرض ہے لوگوں کا تو پہلے اس کو سائڈ پہ کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس کے پاس اضافی سامان، کچھ کیش، کچھ سونا چاندی ملا کر کے 5 لاکھ روپے، جو اس نے ٹوٹل مالیت بنائی 5 لاکھ روپے، لیکن اس پر جو قرضہ ہے نا وہ ہے 4.25 لاکھ کا۔ اب اگر یہ مائنس کرے تو کتنے پیسے رہ گئے؟ 25,000 روپے۔ اس شخص پر 5 لاکھ ہونے کے باوجود قربانی نہیں ہے، قرض منہا کرنے کے بعد رزلٹ دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس شخص پر شریعت کا کوئی حق باقی ہے، مثال کے طور پر اس نے کوئی منت مانی ہوئی ہے، یا اس پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، ان کو بھی لیس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری تمام گفتگو کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اگر ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ مقیم ہے، وہ بالغ ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے پاس نصاب موجود ہے، تو اس شخص پر قربانی لازم ہوگی، اور عید کے 3 دنوں میں کسی بھی لمحے اگر اس پہ یہ چاروں شرائط پائی جائیں تو وہ شخص قربانی کرے گا۔
اور یاد رکھیے کہ یہ کہنا کہ جناب خواتین پر قربانی نہیں ہوتی ایک غلط کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ یار اگر آپ کے پاس وقتی طور پر کیش نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ بھی غلط ہے. قرض لے کر کے بھی قربانی کرنی ہوگی اگر نصاب مکمل ہے اور فی الوقت کیش نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے اگزامپل دی کہ گھر کے اندر اضافی سامان موجود ہے، ٹھیک ہے، اب قربانی تو لازم ہے لیکن کیش نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو پھر قرض لے کر قربانی کریں، لیکن قربانی بہرحال کرنی ہوگی. اور انشاءاللہ آئندہ پروگرامز کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ کس قدر فضیلتیں ہیں اگر کوئی شخص قربانی خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کی نیت سے کرتا ہے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة